الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بھائیو دوستو، جو ہمارے بھائی کی جانب سے ایک بات کا مطالبہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک بریلوی مولانا ہے جو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ پیش کر رہے ہیں، اور ان کا دعویٰ اور ان کی بات اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے باضابطہ غسل کیا ہے اور نماز کا اہتمام کیا ہے۔ دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ عمل کیا ہے، غسل اور جو نماز کا آپ نے ارادہ کر کے حدیث کو لکھا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں، اس عمل کا ثبوت حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر امام بخاری تک کسی ایک سے بھی عمل ثابت نہیں ہے۔ صرف یہ عمل واحد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی عالم دین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل کو بدعات اور برا نہیں کہتا، بلکہ تمام ہی حضرت امام بخاری کے اس عمل کی تائید بھی کرتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ یہ بات لے کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر اگر کچھ خوشیاں منا رہے ہیں، اگر کچھ جھنڈیاں لگا رہے ہیں، اگر کچھ لائٹیں لگا رہے ہیں، اگر گلیوں کو سجا رہے ہیں، تو اس میں کیوں قباحت ہے؟ حالانکہ امام بخاری کے اس عمل کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان تک کے کسی سے ثابت نہیں ہے، تو ہم اس کو بدعات نہیں کہہ رہے ہیں، اس کو برا نہیں کہہ رہے، بلکہ اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا کارنامہ اور بڑا اچھا کام کیا ہے۔ تو پھر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جب یہ چیزیں کر رہے ہیں تو آپ ان کو بدعات اور آپ ان کو غلط کیوں کہتے ہو؟ تو میرے بھائیوں دوستو، سب سے پہلے یہ ہے کہ جس بنیاد کو انہوں نے جو ان کا مروجہ میلاد ہے، اس میلاد کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر قیاس کیا، حالانکہ ان کا جو قیاس ہے جو انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر رکھا ہے، یہ قیاس ہی بالکل غلط ہے، اور اس کے اندر کوئی تطبیق نہیں ہے، اس کے اندر تشبیہ ہی اس کی غلط ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ نے جو یہ عمل کیا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کو جو کیا ہے، اس کی ہم کو تائید بھی کہیں نہ کہیں ملتی ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم ہے تو اپنے کاموں کے اندر اللہ سے مدد حاصل کرو۔ اب اللہ سے کیسے مدد حاصل کریں گے؟ اللہ نے کہا نماز پڑھنے کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کیا ہے وہ نماز کے ذریعے سے اس عمل کو کیا ہے، ایک بات۔ اور دوسرا یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ عمل کیا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں غسل کر کے اور نماز پڑھ کے جو حدیث لکھ رہا ہوں، یہی حدیث معتبر ہے، میں ہی فقی بھاری ہوں، میں ہی محدث بھاری ہوں، میں ہی مفتی سب سے نمبر 1 کا ہوں، بلکہ یہ نہیں کہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کو کیا اور مستحب سمجھ کر، پسندیدہ سمجھ کر کیا ہے۔ اپنے علاوہ جو اس عمل کو نہیں کر رہے ہیں، جو غسل نہیں کر رہے ہیں اور جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ویسے ہی حدیث وغیرہ لکھ رہے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر اعتراض نہیں کیا، اور امام بخاری ان کو لعن طعن نہیں کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ ہے تو حدیث لکھ رہے ہیں تو غسل کیجئے، ضروری نہیں ٹھہرایا، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، انہوں نے مستحب درجے میں، ان کو پسندیدہ درجے میں، اس وجہ سے انہوں نے اس عمل کو کیا ہے اور نہ کرنے والے کے اوپر ملامت نہیں کی ہے۔ اب اس کے برخلاف ہم میلاد کو دیکھتے ہیں، تو میلاد کے اندر آج ہمارے پاس جو مروجہ میلاد ہے، وہ میلاد کرنے والے حضرات میلاد تو کرتے ہیں، اور ہم بھی میلاد کرتے ہیں، ہم بھی نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم بھی نبی کی آمد پر بے انتہا کروڑوں مرتبہ خوش ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے اعزاء اقربا سے زیادہ۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، یقیناً ہر چھوٹے سے چھوٹا مسلمان بھی خوش ہوتا ہے اس بات پر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو مروجہ میلاد ہے، اس میلاد کو جو کہ آپ کی من گھڑت ہے، جو کہ آپ کی پیداوار ہے، جو کہ آپ کے ذہن کی پیداوار ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس میلاد کو جو کہ مروجہ ہے، اس میلاد کو آپ نے عشق رسول کی
علامت ٹھہرا دیا ہے کہ جو میلاد نہیں کریں گا گویا کہ نعوذ باللہ وہ گستاخ رسول ہے۔ حالانکہ یہ آپ کا عمل ہے، تو آپ کے عمل کے نہیں کرنے سے گستاخی نبی کیسے ہو سکتا؟ بلکہ گستاخی نبی جب ہوں گا جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا ہو، یا آپ کے تعلیمات کو نہیں مان رہا ہو، یا آپ کے تعلیمات کا انکار کر رہا ہو، تو تب انسان گستاخ نبی ہو سکتا۔ آپ کے عمل کے انکار کرنے سے، آپ کے منورہ جب میلاد میں نہیں جانے سے، آپ کے مروجہ جھنڈیاں نہیں لگانے سے، آپ کے مروجہ لائٹیں نہ لگانے کی وجہ سے گستاخ رسول کیسے ہو سکتا ہے آدمی؟ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے قیاس کو فٹ کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ امام بخاری نے جب عمل کیا تو امام بخاری نے اس کو لازم کے درجے میں یا نہیں کرنے والے پر ملامت نہیں کیا، اور آپ لوگ میلاد کے نہ کرنے والے کے اوپر ملامت بھی کرتے ہیں اور ان کو نعوذ باللہ کروڑوں بار ان کو گستاخ رسول بھی ٹھہراتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان دونوں کے اندر ہم سب کو فرق کرنا ضروری ہے۔ میلاد کرنا ہے تو آپ میلاد کیجئے، نہ کرنے والے کے اوپر آپ ملامت نہیں کر سکتے۔ ہاں، اور میلاد کو اس کا میلاد کا درجہ مستحب کا درجہ دیجئے، اس کو لازم اور ملزوم کا، یعنی گویا کہ نہ کرنے والے کے اوپر ملامت اور کسی ایسے خاص دن کے ساتھ مخصوص کر دینا کہ اسی کے دن میلاد کریں گے، اسی کے دن جھنڈیاں لگائیں گے، بلکہ نبی کی ذات اقدس تو ہر آن ہر گھڑی ہمارے لیے قابل فخر ہے، قابل عزت ہے، قابل خوشی ہے۔ نبی کا ہمیشہ خوشی منانا چاہیے، کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح عیسائیوں نے ایک دن خاص کر لیا ہے، جس طرح یہودیوں نے ایک دن خاص کر لیا ہے، جیسے دیگر مذاہب والوں نے ایک دن خاص کر دیا ہے، اس طریقے کے ہمارے نبی بالکل نہیں ہیں۔ ہمارے نبی ہر آن قابل احترام، قابل خشوع، قابل خوشی، قابل مسرت، قابل شادمانی، ہر آن سے ہر آن کے اگر 60 ٹکڑے بھی کر دیا جائے، اس ہر ٹکڑے کے اندر، سیکنڈ کے اندر ہمارے نبی ہمارے لیے خوشی، ہمارے لیے باعث فخر، ہمارے لیے قابل احترام، قابل عزت اور قابل مرتبہ شخصیت ہے۔ صرف ایک دن کے واسطے خاص کرنا یہ غیر قوم کا شیوا ہے۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی غیر کی تقلید کرے گا، جو غیر کے طور طریقوں کو اپنے اندر ڈھالیں گا، برکھیں گا، پیارے آقا فرماتے وہ انہی میں سے شمار کر دیا جائیں گا۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہم کو چاہیے کہ ان شبہات کو اپنے درمیان سے ختم کرے اور اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارنے والے بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حقیقی محبت نصیب فرمائے اور ہم کو سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔